अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब: खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल: वो कौन सी इबादत है जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया? जवाब: रोज़े को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया। सवाल: इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब: इस्लाम को पुराने दौर में दीन इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता था। सवाल: फ़िरौन किस दिन गर्क हुआ था? जवाब: फ़िरौन मुहर्रम के 10वें दिन गर्क हुआ था। सवाल: हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम ने किसके हाथ पाँव के अंगूठों को कटवा दिया था? जवाब: हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के हुक्मरान अदूनी बाज़ू को शिकस्त दी थी। हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के हुक्मरान के साथ जंग में 10,000 नाफरमानों को कत्ल किया था और यरूशलेम के हुक्मरान बाज़ू के हाथ पाँव के अंगूठों को कटवा दिया था। सवाल: आखिरी सासानी बादशाह का नाम क्या था? जवाब: आखिरी सासानी बादशाह का नाम यज़गढ़ था। सवाल: वो कौन से साहबी थे जो मक्के के बड़े खुशाक और शौकीन नौजवान थे? इस्लाम लाते ही माँ बाप दुश्मन हो गए। मदीने में तबलीग इस शान से करते थे कि कंधे पर कंबल का एक छोटा सा टुकड़ा होता था जिसे सामने की तरफ बबूल के कांटे लगाकर अटकाए दिया करते थे। जवाब: हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल: मुझको हिजरत का हुक्म हुआ है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो। ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साहबी को दिया था? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। सवाल: यजीद के हुक्म से जिस लश्कर ने मदीना में कत्ल व गारत की थी, इसके सरबरा का नाम बताएं। जवाब: यजीद के हुक्म से जिस लश्कर ने मदीना में कत्ल व गारत की थी, इसके सरबरा का नाम हसीन बिन नमीर है। सवाल: दारुल नदूम में रुकनियत हासिल करने के लिए कितनी उम्र की शर्त थी?
جواب: دارالندوم میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال: کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب: الفارابی کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ سوال: مصر کی فتح کا سہرا کس کے سر ہے؟ جواب: مصر کی فتح کا سہرا عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا ذاتی نام ہے جو سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے جو سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے وہ احمد ہے۔ سوال: حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب: حج کے دوران 3 خطبے ہوتے ہیں۔ سوال: پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب: پل صراط سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام کیا ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام برناباس ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے۔ سوال: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تھا۔ سوال: مشرک کو نہیں بخشا جائے گا یہ فرمان قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب: مشرک کو نہیں بخشا جائے گا یہ فرمان قرآن مجید کی سورۃ نساء میں ہے۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کس کے مشورے سے بمہ اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے بمہ اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا۔ سوال: کس پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں؟ جواب: جبل خندمہ پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: علم نجوم، رمل، ریاضی والجبر اور فلکیات جیسے مایہ ناز علوم کے بانی کون ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام علم نجوم، رمل، ریاضی والجبر اور فلکیات جیسے مایہ ناز علوم کے بانی ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو لڑکی پہنتی بھی اور کبھی کبھی کھاتی بھی ہے؟ جواب: لونگ ہے، جو لڑکی پہنتی بھی اور کبھی کبھی کھاتی بھی ہے۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام کس کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام یوفنا کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سوال: آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھی؟ جواب: آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے 7 یا 9 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: کن نمازوں کی نماز ان کے لیے تباہی ہے؟ جواب: سورۃ معون میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟
جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روئے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کے دن قبول ہوئی تھی۔ سوال: لوگ راستوں پر کس کی طرح زنا کریں گے؟ جواب: لوگ راستوں پر جانوروں کی طرح زنا کریں گے۔ سوال: سورۃ طٰہٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں لگے۔ سوال: حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟ جواب: حضرت امام صادق نے وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو اس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے۔ سوال: ابو لہب کا انتقال کس بیماری میں ہوا تھا؟ جواب: ابو لہب کا انتقال چیچک کی بیماری میں ہوا تھا۔ سوال: کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب: سعودی عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سوال: اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال: اونچائی سے نیچے آتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کا نام لمبا ہے؟
جواب: قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل کا بلحاظ حروف تہجین نام لمبا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال: مسجد عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنوائی کہاں ہے؟ جواب: مسجد عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنوائی بیت اللہ میں ہے۔ سوال: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جس کو ہم دن میں کئی بار اٹھاتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں؟ جواب: قدم کو ہم دن میں کئی بار اٹھاتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں 100 لوگ جاتے ہیں اور واپس 110 لوگ آتے ہیں؟ جواب: بارات۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عتبہ کے بھائی عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا۔ سوال: قیامت کے دن کون سی چیز حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب: قیامت کے دن سورج حد سے زیادہ قریب آ جائے گا۔ سوال: کس جنگ میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گزر اوقات کیسے کیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گزر اوقات دہاڑی پر کام کر کے کرتے تھے۔ سوال: انصار نے سب سے پہلے کون سے غزوہ میں شرکت کی؟ جواب: انصار نے سب سے پہلے غزوہ بدر میں شرکت کی۔
سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل کتنے شہر آباد کیے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل 1700 شہر آباد کیے۔ سوال: حضرت ابو ایوب کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابو ایوب کا اصل نام خالد تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: غزوہ بدر۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 4 آیات میں ہے۔ سوال: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ جواب: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب 60 لاکھ مچھروں کی فوج کی صورت میں ہوا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا جس کے معنی عبداللہ ہے۔ سوال: فرض نمازوں کے علاوہ کون سی نماز کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: کس واحد شخصیت کو جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں جن کو جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا۔ سوال: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ 1951 میں ہوا۔
سوال: دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور کس نے کھولا؟ جواب: دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور مسلمانوں نے کھولا۔ سوال: خوارج کون تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے اکھڑ مزاج لوگ جو حکم مقرر کرنے کے فیصلے سے برہم ہو کر علیحدہ ہو گئے۔ سوال: کون سی قوم پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا تھا؟ جواب: قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا تھا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: کس نبی کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا۔ سوال: کون سی چھوٹی سورت ہے جس میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟ جواب: سورہ فیل میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے۔ سوال: کس جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی؟ جواب: سحر جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ جواب: برف میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی۔ سوال: کس سورت کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے۔ سوال: کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ جواب: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے۔ سوال: فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو کس بدبخت نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا؟ جواب: فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو بدبخت حامان نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا۔
سوال: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ کس دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں؟ جواب: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں۔ سوال: کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب: حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ سوال: کس نبی کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی۔ سوال: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام کیا تھا؟ جواب: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام حضرت حبیب ابن مظاہرہ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔